السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک نصیحت آموز واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ واقعہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور اللہ والے گزرے ہیں۔ یہ کہیں جا رہے تھے ایک مرتبہ، تو راستے میں دوپہر کے وقت ان کو نیند آئی، تو یہ ایک درخت کے نیچے قیلولہ کرنے کے لیے سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ اس آواز کی طرف جب غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ آواز درخت سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ جب کسی اپنے بندے کو ایسی چیزوں کی آواز سنانا چاہتے ہیں تو سنا دیتے ہیں۔ درخت ان سے کہہ رہا تھا کہ یا سری کن مثلی، اے سری تم میری طرح بن جاؤ۔ یہ آواز سن کر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس درخت سے پوچھا کہ اے درخت، کیف اکون مثلک، کہ میں تیری طرح کیسے بن سکتا ہوں؟ کون سی ایسی تیرے اندر کوئی صفت پائی جاتی ہے جس کو میں اپناؤں اور میں تیری طرح بن جاؤں؟ تو اس درخت نے جواب دیا، ان الذین یرموننی بالاحجار فارمیہم بالاسمار، کہ اے سری، جو لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں ان کی طرف اپنا پھل پھینکتا ہوں، اس لیے تم بھی میری طرح بن جاؤ۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آواز سنی، بات سنی، تو حیران ہوئے کہ درخت نے مجھے نصیحت کی ہے، اور بڑی قیمتی نصیحت ہے، کہ جو لوگ تمہیں پتھر مارتے ہیں تم ان کی طرف اپنا پھل پھینکو۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں تم ان کو راحت پہنچاؤ، جو تمہیں دکھ پہنچاتے ہیں تم ان کو سکھ پہنچاؤ۔ تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ اللہ والے تھے، اور اللہ والوں کو اللہ کی طرف سے فراست ملی ہوتی ہے، اس لیے ان کے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ اگر درخت اتنا اچھا ہے، اس کے اندر اتنی قیمتی چیز پائی جاتی ہے، تو پھر اس کو آگ کی طرف کیوں پھینکا جاتا ہے؟ آگ اس کو کیوں جلاتی ہے؟ اس کو آگ کا ایندھن کیوں بنایا گیا ہے؟ تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے درخت سے پوچھا، فکیف مصیرک الی النار، پھر تو آگ کی طرف کیسے جاتا ہے؟ آگ کی غذا کیسے بن گیا ہے؟ اس پر درخت نے جواب دیا کہ اے سری، میرے اندر جو خوبی ہے وہ بھی بہت بڑی ہے، مگر اس کے ساتھ ایک خامی بھی ہے اور وہ بھی بہت بڑی ہے۔ اس خامی نے میری اتنی بڑی خوبی کے اوپر پانی پھیر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو میری خامی اتنی ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا ہے۔ میری خامی یہ ہے کہ فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَىٰ ہَكَذَا ہَكَذَا، جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر کی طرف جھک جاتا ہوں، ادھر کی طرف ڈول جاتا ہوں، یعنی میرے اندر استقامت نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ہمیں دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ استقامت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عمل تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرو، یعنی استقامت کے ساتھ کرو، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ کا محبوب عمل ہے۔ اس لیے جو عمل بھی کریں استقامت کے ساتھ کریں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جیسے درخت کی اتنی بڑی خوبی کو اس کی ایک خامی نے ختم کر دیا، اس کے اوپر پانی پھیر دیا، اسی طرح اگر ہم نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں تو ہمارا کوئی گناہ ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ کو ایسا ناپسند ہو کہ ہماری ساری خوبیوں کے اوپر، ساری نیکیوں کے اوپر پانی پھیر دے۔ اس لیے ہمیں گناہ بالکل چھوڑ دینے چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے، اور نیک اعمال بھی استقامت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔